اسی طرح ہمارے سامنے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے، جو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے بے قراری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بار بار پیش ہوتی ہے تاکہ وہ کل اللہ کے سامنے رسوا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں بھیج دیتے ہیں، پر جب تک وہ اپنی سزا نہیں پا لیتی انہیں قرار نہیں آتا۔ ان کی توبہ کی قبولیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ان کی توبہ تم سب پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ تم سب کی مغفرت فرما دے۔ اس واقعے میں جہاں گناہوں سے نفرت اور سچی توبہ کا روحانی درس ملتا ہے، تو وہیں دوسری طرف ہم جیسے نفسیات کے طالب علموں کو بری عادتوں اور گناہوں کو چھوڑنے کا نفسیاتی درس بھی، جسے ہم نفسیاتی زبان میں پین اینڈ گین کہتے ہیں۔ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پین اس قدر شدت پکڑ گیا تھا کہ وہ اس بات کی متحمل ہی نہ تھیں کہ وہ اس گناہ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ امید ہے یہ پین اینڈ گین کے بنیادی اصول آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ان دو واقعات اور پین اینڈ گین کی روشنی میں جو بات کھل کر سامنے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہ یا وہ بری عادتیں جنہیں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، انہیں چھوڑنے کے لیے یا تو ہمارے پاس کوئی اسٹرانگ پین ہو یا پھر کوئی اسٹرانگ گین۔ جیسے ہی ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بڑی شدت کے ساتھ آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے گی، اگلی دفعہ اس گناہ کے ہوتے ہی آپ کے اندر گناہ سے نفرت اور بے قراری بڑھتی چلی جائے گی۔ اس گناہ سے حاصل ہونے والا پین آپ کو بار بار جھنجھوڑتا رہے گا۔ یہی بے قراری آپ کے لیے راستہ کھولے گی اور یہی بے قراری آپ کو گناہوں سے نجات دلائے گی، بشرطے کہ اس گناہ سے ہونے والا پین آپ کے اندر شدت اختیار کر جائے۔ السلام علیکم دوستو، ہوپ یو آر انجوائنگ دس پوڈ کاسٹ آن اینکر.fm۔ دوستو، اٹس ویری ایزی ٹو میک یور اون پوڈ کاسٹ آن اینکر۔ اٹس ٹوٹلی فری اینڈ ویری ایزی ٹو میک یور اون پوڈ کاسٹ۔ At the same time, Anchor will distribute your podcast on various platforms such as Spotify, Apple Podcast, and many more. So if you want to continue listen my podcast, download the free Anchor app or go to anchor.fm, anchor.fm to get started. چلیے ٹاپک پر دوبارہ لوٹتے ہیں۔ کاؤنسلنگ کے دوران عجیب عجیب کیسز آتے ہیں۔ شب بیداری کی وہ راتیں جو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے میں، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ ہماری نوجوان نسل ان راتوں کو سڑکوں پر آوارگی میں گزارتی ہے، جس میں بائک رائڈنگ سٹنٹ ایک عام مشغلہ ہے۔ اس مشغلے نے ہر سال کئی نوجوانوں کی جانیں لی ہیں۔ ایسا ہی ایک دردناک کیس ہمارے ایک دوست نے ہمیں سنایا، جس میں 3 دوست ایک ہی بائک پر سوار تیز رفتاری سے سٹنٹ دکھا رہے تھے۔ اچانک لوہے کی راڈ سے بھری ہوئی ٹرک سے ٹکرا گئے، جس میں سے 2 نوجوانوں کے جسم میں وہ راڈ گھس گئی اور موقع پر ہی دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ تیسرا دوست کوما میں چلا گیا۔ مدتوں علاج کے بعد جان بچی۔ جب سے لے کر اب تک وہ نوجوان صدمے میں ہے، لیکن شاید ابھی اور صدمے اس کے منتظر تھے۔ جس نوجوان کی جان اس حادثے میں بچ گئی، وہ اکثر اپنے اس واقعے کو عبرت کی طرح لوگوں سے بیان کرتا۔
پر مقدر کا کھیل دیکھیے کہ اس کے اس عبرتناک حال سے خود اس کے چھوٹے بھائی نے سبق نہ لیا۔ حادثے والا نوجوان پھر سے کوما میں ہے، کیونکہ اسی طرح کے حادثے کا شکار خود اس کا چھوٹا بھائی ہو گیا، جسے اس نے بہت سمجھایا تھا کہ بھائی مجھ سے عبرت لے اور اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزار، لیکن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی زندگی سے سبق نہ لیا اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ خیر، یہ واقعہ لکھتے لکھتے یاد آ گیا، سوچا آپ سب سے شیئر کرتا چلوں، شاید اس واقعے کو سن کر ہم میں سے کچھ لوگ توبہ کر لیں۔ ٹھیک اسی طرح آپ کو بھی اپنے گناہوں کے بارے میں اور بری عادتوں کے بارے میں سوچنا ہے، ان لوگوں کے واقعات میں غور و فکر کرنا ہے جو برے انجام کو پہنچے۔ اس طرح اپنے پین کو بڑھانا ہے، اسے بار بار محسوس کرنا ہے، تاکہ یہ پین آپ کو ان گناہوں سے، ان بری عادتوں سے روک سکے۔ اس لیے آپ جس گناہ میں ملوث ہیں یا جس بری عادت نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، اس سے ہونے والے دنیاوی اور آخرت دونوں کی نقصانات کو بار بار سوچیں، اسے محسوس کریں، سوچیں میری اس گناہ کا اثر میری اولاد پر، میری نسلوں پر کیا پڑے گا، میرا یہ عمل اللہ والوں کو، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ پہنچائے گا۔ جس قدر شدت کے ساتھ آپ اپنے پین کو بار بار محسوس کریں گے، اس قدر آپ کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی جائے گی، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم پختہ اور اسٹرانگ ہوتا جائے گا۔ کسی بھی بری عادت کو چھوڑنے کا پہلا نفسیاتی اصول یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اور اس کا انجام اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، سب سے پہلے آپ اس بات کو شدت سے تسلیم کریں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ جب تک یہ احساس آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا، تب تک کوئی بھی ایکسٹرنل فیکٹر آپ کی کسی بری عادت کو چھوڑنے میں مددگار و معاون ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر واقعی میں آپ اپنے گناہوں پر، اپنی بری عادتوں پر نادم ہیں، تو یکسوئی کے ساتھ اپنے اس عمل سے حاصل ہونے والے گہرے پین کو سوچیں، اسے لکھیں، بار بار ویژولائز کریں، تاکہ اس سے حاصل ہونے والا پین اور اس کی شدت کو آپ دل و دماغ کی گہرائی میں محسوس کریں، تاکہ آپ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا پہلا قدم اٹھا سکیں۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔